بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے ذکر کروں گا نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائر مقبول باقر صاحب اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کے درمیان جو اختلافات کی خبریں وائرل ہوئی ہیں۔ اگرچہ یہ اختلافات صوبائی حکومت کے قیام کے فوری بعد ہی شروع ہو چکے تھے اور اس کا سلسلہ جاری تھا، لیکن چند روز قبل جو شدت آئی ہے اس کے بعد یہ اختلافات اخبارات کی زینت بنے۔ اب میں تھوڑا سا پس منظر میں جا کر آپ کو نگران حکومت کے قیام کی جو صورتحال ہے اس کے متعلق آپ کو آگاہی دینا چاہوں گا۔ ہمارے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں جسٹس مقبول باقر صاحب، ان کا نام وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب اور اس وقت کی اپوزیشن لیڈر تھی متحدہ قومی موومنٹ کی خاتون، انہوں نے مل کر تجویز کیا تھا اور اس طرح سے یہ وزیر اعلیٰ جو ہے نامزد کر دیے گئے تھے۔ جبکہ ہمارے مقتدر حلقے، یہ میں ایک بڑی آپ کو جو ہے ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں کہ ہمارے مقتدر حلقے چاہتے تھے کہ مبین جمانی کو سندھ کا نگران وزیر اعلیٰ بنایا جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور پھر متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی قیادت نے مقبول باقر کے سلسلے میں اپنے موقف کو برقرار رکھا، جس کے بعد مقتدر حلقے بھی پیچھے ہٹ گئے اور پھر مقبول باقر صاحب کو وزیر اعلیٰ بننے دیا گیا۔ جب صوبائی کابینہ کی تشکیل کی جا رہی تھی تو اس وقت مقبول باقر صاحب کو سختی سے مبینہ طور پر کہا گیا کہ چیف منسٹر تو آپ کو بنا دیا گیا ہے، لیکن صوبائی کابینہ ہماری مرضی سے ہوگی۔ جن طاقتوں نے ان کو روکا، اس کے بعد صوبائی کابینہ جو تھی وہ واقعی ان کی مرضی سے بنائی گئی اور تمام صوبائی وزراؤں کو، نامور لوگوں کو صوبائی کابینہ میں شامل کیا گیا، جو لوگ اپنی شعبے سے مہارت رکھتے تھے وہ تمام لوگ صوبائی کابینہ کے ممبر بنے۔ اس طرح سے سعد خالد نیاز جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر تھے، اس لیے ان کو صوبائی وزیر صحت بنایا گیا اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی شہرت کافی اچھی شہرت ہے اپنے اس شعبے کے حوالے سے۔ تو تمام جو تھی کابینہ وہ ان کی مرضی سے بنائی گئی جو اس ملک میں اقتدار کا کھیلنا جانتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے تمام ان لوگوں کو کابینہ میں شامل نہیں ہونے دیا گیا جو کئی ماہ سے صوبائی کابینہ کی تشکیل کے سلسلے میں اپنی تیاریاں کر رہے تھے، اور بہت سے وزراء جو تھے جنہوں نے شیروانیاں سلوائی تھی، جنہوں نے 2 پیسز سلوائے تھے، وہ سب ان کے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور یہ تمام لوگ ایسے لوگوں کو شامل کیا گیا جو اپنے شعبوں میں مہارت رکھتے تھے۔ تو اختلافات کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہو گیا تھا، اور ہمارے مقتدر حلقے سمجھتے تھے کہ سید مقبول باقر صاحب، جس کے متعلق میں آپ کو کہتا چلایا ہوں کہ اس وقت صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہیں ہمارے نگران وزیر اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر سعد نیاز صاحب جو ہیں جن کے اختلافات اس وقت کھل کر سامنے آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر سعد نیاز نے تمام سرکاری اداروں میں جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں اس میں بڑے انقلابی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس سلسلے میں کافی کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے یہ دیکھا سول اسپتال کراچی میں بھی بڑی تبدیلیاں لائی گئیں، دیگر ہاسپٹلز میں بھی وہ مسلسل دورے کر رہے تھے، لیکن ان دوروں کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ خود نے بھی دورہ کیا اور مختلف ہاسپٹلز کے دورے کر کے، اگرچہ یہ سسٹم جو ہے ہاسپٹلز کا یہ گزشتہ کئی سالوں سے بربادی کی طرف جا چکا تھا، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ 5 سالوں میں آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، ان کی بہن عذرا پیچو اس محکمہ صحت کی صوبائی وزیر تھیں، اور اس سے قبل محکمہ صحت کے سیکریٹری تھے فضل اللہ پیچو۔ تو دونوں نے مبینہ طور پر مل کر اس محکمہ صحت میں بڑے کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے، اور جب صوبائی سیکریٹری وزیر صحت فضل پیچو صاحب ریٹائر ہو گئے تو اس کے باوجود بھی تمام ٹرانسفر، پوسٹنگ، تمام ٹھیکے فضل اللہ پیچو کی مرضی کے بغیر نہیں دیے جاتے تھے۔ آج بھی فہیم چاچڑ جو ہیں اس وقت غالباً ایڈیشنل سیکریٹری ہیں، ان کی مرضی اور منشا سے ان کے رابطوں کے بعد محکمہ صحت میں ٹرانسفر پوسٹنگ کی جاتی ہیں،
اور پھر ایک ڈپٹی سیکرٹری ہیں ابراہیم میمن صاحب، وہ تمام جو ہے سیکرٹری کے معاملات کو خود چلاتے۔ ڈاکٹر سعد نیاز صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب ان کا سیکرٹری صحت تبدیل کیا جا رہا تھا تو ان کے علم میں نہیں لایا گیا اور اپنی مرضی سے سیکرٹری صحت کو لگا دیا گیا۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونس ڈھاگا صاحب جو صوبائی وزیر خزانہ تھے، انہوں نے جب کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کی اور سسٹم کے خلاف کام کرنا شروع کیا تو پھر ان سے وہ چارج بھی واپس لے لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مبین جمانی صاحب نے بنفس نفیس مجھ سے خود یہ گفتگو کی جب میں نے ان کو اس جانب توجہ مبذول کرائی کہ جناب اسحاق کھوڑو صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوا کرتے تھے، انہوں نے سسٹم کو متعارف کرایا اور سسٹم کے ذریعے اربوں روپے اور خربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے اس مبینہ طور پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک طرف تو آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کا خاتمہ کریں گے جس سسٹم کے تحت اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، لیکن آپ نے اسی سسٹم کے ایک اہم کارندے کو دوبارہ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لگا کر کرپشن کو فروغ دیا ہے۔ تو مبین جمانی صاحب جو صوبائی وزیر بلدیات ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لگاتے ہوئے مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور جب اسحاق کھوڑو صاحب نے چارج لے لیا تھا تو اس وقت میرے علم میں لایا گیا تھا کہ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اسحاق کھوڑو کو لایا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ماضی میں بھی کئی مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں اور صوبائی وزراؤں سے جو وزیر ہیں محکموں کے ان سے صلاح مشورہ نہیں کیا جاتا۔ یہی شکایت ہمارے صوبائی وزیر صحت کی بھی تھی کہ وہ جہاں بھی تبدیلیاں کر رہے ہیں، ایون سیکرٹری صحت کو تبدیل کیا گیا تو ان سے صلاح نہیں کی گئی تھی، اور جو میرے محکمہ صحت میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی مجھ سے کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ کرپٹ سسٹم جس سسٹم کے تحت کرپشن ہو رہی تھی وہ ابھی تک موجود ہے۔ میں نے بتایا کہ ابراہیم میمن اس وقت موجود ہیں، فہیم چاچڑ بھی اس وقت اپنی سیٹوں پر موجود ہیں، جو کرپشن کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ مبینہ طور پر تمام لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ٹھیکے ان کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہوتے تھے، اور وہ پھر مبینہ طور پر صوبائی سیکرٹری صحت فضل اللہ پیچو اور صوبائی وزیر صحت محترمہ عذرا پیچو کے یہ فرنٹ مین بتائے جاتے ہیں۔ تو آج بھی وہی سسٹم چل رہا ہے، وہی لوگ اسی طرح سے کام کریں۔ اس سسٹم کو توڑنے کے لیے، اس کرپشن کے خاتمے کے لیے ڈاکٹر خالد نیاز نے کوششیں کی تھی، لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم یعنی موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر صاحب بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ اب یہ صرف محکمہ صحت کا یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ تمام محکموں میں یہی صورتحال ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں وہی سسٹم چل رہا ہے، وہی لوگ موجود ہیں، پھر کے ڈی اے میں وہی سسٹم چل رہا ہے، وہی لوگ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایکسائز میں بھی وہی سسٹم موجود ہے جس سسٹم کے تحت کرپشن کی جا رہی تھی۔ تمام محکمے ایز اٹ از ہیں، کہیں بھی کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی ہے۔ اگر کہیں تبدیلی لائی گئی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے مبینہ طور پر وزراء، اراکین اسمبلی اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی مرضی اور منشا کے مطابق لائی گئی ہے، ان سے صلاح مشورہ کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، سی ایم ہاؤس میں اس وقت وزیر اعلیٰ کے ترجمان بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب رشید چنا صاحب موجود ہیں، اور تمام معاملات رشید چنا کے ذریعے سی ایم ہاؤس میں طے کیے جاتے ہیں۔ کسی صوبائی وزیر کا کام ہو، کسی اراکین اسمبلی کا کام ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی عہدیدار کا کوئی کام ہو تو رشید چنا کے ذریعے وزیر اعلیٰ کو منتقل کیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے بی ٹیم بنے ہوئے، اور تمام کام ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ خالد نیاز صاحب کو جو صوبائی وزیر صحت ہیں ان کو گزشتہ روز ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن میری اطلاعات کے مطابق، میرے ذرائع کے مطابق، وزیر اعلیٰ سندھ کو شٹ اپ کال آئی ہے ان مقتدر حلقوں کی جانب سے، جس کی وجہ سے ان کو ابھی تک نہیں ہٹایا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت وزیر اعلیٰ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنی ان لوگوں سے صلاح مشورے کر رہے ہیں کہ کون سا ایسا قانون ہے جس کے تحت
वजीर आला को या तो हटाया जाए या फिर इसका महकमा तब्दील किया जाए। तो चूंकि एक शटअप कॉल थी जिसके बाद डॉक्टर नियाज साहब अभी तक सूबाई वजीर सेहत मौजूद है, और फिर डॉक्टर नियाज साहब का कहना है कि मैंने जो तमाम इकदाम किए वो करप्शन को रोकने के लिए किए। वजीर आला सिंध साहब फरमाते हैं कि हमने महकमा सेहत में इस्लाहत लाने के लिए डॉक्टर नियाज को, सूबाई वजीर सेहत को एक टास्क दिया था जिसे वो पूरा नहीं कर सके। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर सिविल अस्पताल कराची की मिसाल सबके सामने मौजूद है, वहां जिस किस्म की इनकलाबी तब्दीलियां लाई गई हैं उससे सिविल अस्पताल कराची में बड़ी इस्लाहत सामने आई है। इसके अलावा जहां जहां भी, चूंकि एक सिस्टम 15 सालों से खराब था, 15 सालों से इस सिस्टम के तहत जो है इदारे तबाह हुए थे, अब ये चंद महीनों में तो इन इदारों को इतनी जल्दी सही नहीं किया जा सकता, जबकि सूबाई वज़रा जो हैं उनको इतने अख्तियारात भी नहीं है जितने एक जो है जमहूरी हुकूमत को होते हैं। तो इस सिलसिले में डॉक्टर नियाज साहब का कहना था कि हम बहुत से तो काम करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन चंद ऐसे काम थे जिनमें मैंने करप्शन रोकने की कोशिश की और इस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की। अब नाज़रीन मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जितने भी महकमा सेहत में ठेकेदार हैं, या तो वो साबिक मुलाजिम हैं, महकमा सेहत से रिटायर होने वाले मुलाजिम हैं, या मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के जो एमएस हैं उनके भाई भतीजे भांजे सब ठेकेदार हैं। और फिर बहुत से ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं, बहुत से ऐसे अफसरान मौजूद हैं जो महकमा सेहत में मुलाजिम भी हैं और मुलाजिम होते हुए उनकी अपनी कंपनियां भी हैं जो करोड़ों रुपया माहाना कमा रही हैं। तो इस सिस्टम को तोड़ना था, और इस सिस्टम को तोड़ने के लिए डॉक्टर नियाज ने बड़ी मेहनत और काविश की है, लेकिन इस तमाम मेहनत और काविश को जो है सबोदास करने के लिए वजीर आला सिंध ने अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। मैं बहुत जल्द आपको ऐसे तमाम लोगों की लिस्टें मंजर आम पर लेकर आऊंगा जहां महकमा सेहत में एमएस जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के उनके भाई भांजे भतीजे ठेकेदार हैं, बल्कि जो अफसरान आज ड्यूटियों पर मौजूद हैं, जो डॉक्टर्स ड्यूटियों पर मौजूद हैं, वो एक अपने साइन से, अपने सही से, मतलब साइन को तब्दील करते हैं और ठेकेदारियां कर रहे हैं। कुछ ऐसे मुलाजिम भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो भी इस वक्त महकमा सेहत में बड़े ठेकेदार हैं। इसके अलावा आपको नाज़रीन ये भी बताता चलूं कि इस वक्त महकमा सेहत का जो सबसे बड़ा ठेकेदार है वो आसिफ अली जरदारी के बहनोई और डॉक्टर अजहरा पेचो के शौहर जनाब फजलुल्लाह पेचो साहब है, और उनके साथ एक मेमन साहब है जो लंदन में बैठकर तमाम डील होती है, और इस डील को तोड़ने के लिए, उस सिस्टम को तोड़ने के लिए डॉक्टर नियाज ने जो इकदाम किए थे, उस इकदाम को रोकने के लिए वजीर आला सिंध सबसे बड़ी दीवार बने हुए। तो महकमा सेहत के हवाले से बहुत से मैं राज आपको इंकशाफ करूंगा आइंदा वीडियो में, आप जरूर देखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।